الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک و اہل بیتک و اطرتک یا نور اللہ. حمد و ثنا کے بعد کروڑہا درود و سلام حضور سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر انتہائی مخدوم محترم صاحبزادہ فیض الحسن آپ شاہوالہ جن محبتوں کا اظہار فرما رہے تھے وہ اپنی تعریف خود ہیں. حضرت قبلہ صاحبزادہ شاہ زمن حضرت پیر افتخار الحسن دامت برکاتہم قدسیہ کا حکم پہنچا تو میرے لیے یہ سعادت تو ضروری ہو گئی اور میری زندگی میں ایک دعا تھی کہ مولا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں اپنے پیر حضرت خواجہ غلام حسن سیواگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پہ کوئی بیان نہ کر لوں. لوگوں اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ وہ دعا قبول ہوئی. میرے مرشد نے مجھے براہ راست فون پہ حکم دیا کال کی اور وہ دعا یقیناً اسی صورت میں قبول ہوئی. آج اس ہم عرس میں موجود ہیں، تمام علماء مشائخ اسٹیج پر مجمع کے اندر موجود ہیں. مجھ سے بہتر علماء تقوی میں پرہیزگاری میں ہر طرح سے اونچا مقام رکھنے والے وہ حضرت خواجہ غلام حسن پیر سیواگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن رحمت میں چھپے ہوئے ہیں. مجھ سے بہتر میرے لیے یہ سعادت ہے کہ میں حاضر ہوا ہوں یہاں. ہم نہ عالم بن کے نہ مفتی بن کر کے نہ فاضل نہ کچھ، صرف اور صرف اس در کے گدا بن کے آتے ہیں کہ اپنے مرشد کی یہ شادی ہے انہیں خراج تحسین پیش کر کے آئیں. تو یقیناً جس دولہا کی شادی ہوا کرتی ہے قصیدہ تو اسی کا پڑھا جاتا ہے، صحرا تو اسی دولہے کا ہی پڑھا جاتا ہے. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، مجھے یہ بتا کہ وہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ کریمہ کو عنوان میں شامل کیا اور گفتگو کی. ٹی وی چینل وجہ شہرت نہیں بنے، وجہ شہرت جو بنا ہے وہ پیر سیواگ کا دامن بنا ہے. آواز چاہیے آپ کی. اپنے سب پیر بھائی بیٹھے ہیں، اپنا گھر ہے، اپنا پیر گھرانہ ہے، اپنا آستانہ ہے، اپنا مجمع ہے. یہ سارا فیضان ہے.
قرآن کی آیت کے ترجمے کے بعد شرح تفسیر کے بعد میں بات کروں گا۔ ایک ٹی وی چینل پہ سما کے پروگرام میں موجود تھا، بات یہاں سے آغاز ہوئی کہ سکر اور صاحب جو مقام ہے ولایت کا، اس میں راز کیا ہے، اور نقش بندی سلسلہ صاحب کو فوقیت نہیں دیتا، صرف سکر کے اوپر بات کرتا ہے۔ سکر کیا بلا ہے؟ یہ ایک ولایت کا مقام ہے اور صوفیہ جانتے ہیں، اور وہ پیر بھائی جانتے ہیں جو سلوک کے طالب ہیں، جو یہ منزلیں طے کرتے ہیں، جو خلافت لیتے ہیں۔ میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد اسد خان ترین رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تھا، حضور اپنے مرشد کی کوئی کرامت سنائیں، کوئی بات کریں۔ فرمانے لگے کہ مولوی صاحب میرے پیر کی ایک کرامت نہیں، فرمانے لگے کہ اسد خان کے سر کے بال تھوڑے ہیں، حضرت خواجہ غلام حسن پیر سیوا کی کرامتیں زیادہ ہیں۔ پھر میں نے پوچھا، تسلی و تشفی نہیں ہوئی کہ حضور کیا آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ سراپا کرامت تھے؟ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، سر سے لے کے پاؤں تک وہ مظہر رسول خدا تھے کہ ان کا دیکھنا بھی کرامت تھا، خواجہ غلام حسن کا سننا بھی کرامت تھا۔ صاحب کیا تھا؟ صاحب کے مقام پہ داؤد علیہ السلام تھے، صاحب کے مقام پہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، حضرت عیسیٰ روح اللہ تھے، بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام تھے، مگر مقام سکر وہ ہے جس پر براہ راست امام الانبیاء تھے۔ آواز چاہیے آپ کی، اپنوں میں بیٹھے ہیں۔ ایک مولوی نے کہہ دیا تھا کراچی کے اندر، اس کا جواب صاحبزادہ فیض الحسن نے بڑے اچھے انداز میں دیا، میں ذرا وہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرے دماغ میں آج تک وہ باتیں گونجتی ہیں۔ ایک مولوی نے کہا کہ جناب ہمارے پیر کا بڑا کمال ہے، بڑا کام ہے دنیا کے اندر، سوسائٹی کے اندر، جغرافیہ کے اندر۔ پوچھا کہ کیا کام ہے؟ فرمایا مدرسے بڑے بنائے ہیں، مسجدیں بڑی بنائی ہیں۔ خوبصورت میرے دل کی آواز بن کے جو پیر فیض الحسن صاحب کی زبان سے ادا ہوا، فرمایا تمہارے پیر تو مسجدیں بناتے رہے، میرے پیر نے افراد بنائے ہیں، انسانیت کی خدمت کی ہے کہ الخلق یال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق خدا کی خدمت کرو خدا مل جاتا ہے۔ یہ بڑی بات تھی۔ صاحب یہ تھا، توجہ چاہوں گا، صاحب کا مقام۔ یہ بات سما ٹی وی چینل کے اندر لوگ کہتے ہیں مذہبی اسکالر، لوگ کہتے ہیں مفتی، لوگ کہتے ہیں یہ کوئی تصور نہیں کرتا، کوئی گھمنڈ نہیں ہے، تکبر و غرور نہیں ہے۔ یہ دامن ہے میرے ہاتھ کے اندر خواجہ غلام حسن پیر سیواگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا، جو شریعت کے لمبردار تھے، جو شریعت کے پہرادار تھے۔ دن رات بات کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بات کی ہے، حضور کے محبت کی بات کی ہے، عاجزی انکساری کا پیکر بن کے بات کی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں نا کہ کلمہ نبیدہ ہے عمرہ دا گانا، پڑھدا پڑھیندہ اگو کیا ہے حسن نیمانا، واہ کیا عاجزی کا پیکر ہے۔ تو صاحب کا مقام یہ تھا۔ بلال کتب، میں اندر سے باہر سے ان کو اچھا نہیں سمجھتا کہ میرے پیر کا جو حکم ہے کہ رافضیوں سے محبت نہیں کرنی، رافضیوں سے عداوت رکھنی ہے۔ حضور کی محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، حضور کی محبت کا نام ایمان ہے۔ رافضیوں سے نفرت کریں گے تو ایمان مکمل ہوگا۔ صاحب یہ ہے وَقَتَلَ داؤد جالوت، اے داؤد آپ نے جالوت کو قتل کیا ہے، تم حالت صاحب میں تھے، مقام صاحب میں تھے، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر مارے، کنکریاں ماری کفار مکہ کو، قرآن فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے
اے پیغمبر یہ آپ نے نہیں مارا، یہ تو تیرے خدا نے مارا ہے۔ کیوں کہ وہ مقام صاحب میں تھے داؤد، یہاں مقام سکر تھا، وہاں نسبت ان کی طرف کر دی، جو کچھ کیا آپ نے کیا ہے۔ یہاں جب باری آئی، رسول یہ آپ نے نہیں مارا، تیرے خدا نے مارا ہے۔ تو رحمت للعالمین ہے، تو امام الانبیاء ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر ایک عورت پر پڑی تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ فرمایا اس سے نکاح نہیں کرنا، تم حالت صحو میں تھے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت اٹھتی ہے، حضرت زید کی بیوی پر چلی گئی۔ فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت زید پر حرام ہو گئی ہے، آپ پر حلال ہو گئی ہے۔ یہ مقام سکر تھا، وہ مقام صاحب تھا، یہ ولایت کا حصہ۔ کہنے گے خواجہ غلام حسن سیواگ رحمت اللہ تعالی علیہ، کتب الاقطاب، غوث زمان، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے علم بردار۔ آج بھی کوئی رافضی مولوی شہرت یافتہ بول ٹی وی کے، کئی دفعہ وہ نام نہاد ایک قریشی ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو پیر ہیں، بس وہ ان کو گدی نسل در نسل ملا ہے۔ میں نے کہا قریشی تمہیں عزت راس نہیں آئے گی، میرے پیر گھرانے کا تعلق براہ راست ہے تو آمنہ کے لال سے ہے، سیدنا صدیق اکبر کی اولاد پاک سے ہے، وہاں سے فیض آ رہا ہے۔ تمہارے جو اندر تھا وہ باہر آ گیا، بڑے بڑے رافضیوں کو ہم نے بے نقاب کر دیا۔ لاہور گئے، ایک پریس کانفرنس تھی، ڈاکٹر جلالی صاحب کے ساتھ ہم تھے، صاحبزادہ پیر افتخار الحسن صاحب تھے۔ صحافی نے پوچھ لیا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کب تک رہیں گے ڈاکٹر جلالی کے ساتھ، کب تک کھڑے رہیں گے ان کے مشن میں؟ میں نے کہا کہ اشارہ کر کے قریبی حضرت صاحب تھے، میں نے کہا جب تک یہ میرا پیر گھرانہ کھڑا ہے۔ زور سے کہہ دینا، وفاداری رکھنی ہے تو اپنے پیر گھرانے سے رکھنی ہے۔ ہمیں فیض ملا ہے تو پیر گھرانے سے ملا ہے، ہمیں جو کچھ عطا ہوا ہے خواجہ غلام حسن پیر سیواگ سے ہوا ہے۔ تو پھر احسان فراموش نہیں ہوا کرتا، شکر گزار ہوا کرتا ہے کہ ان کے دم قدم سے ہماری پہچان ہوئی۔ حضرت پیر صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب سے بول چینل کے صحابی نے سوال کیا، حضور ڈاکٹر جلالی کا ساتھ دیں گے؟ فرمایا کہ انشاءاللہ ہم ہر اس عاشق رسول کا ساتھ دیں گے جو رافضیت کے خلاف ہوگا۔ رافضیت کا رد کرنا یہ ہمارے دادا پیر حضرت خواجہ غلام حسن پیر سیواگ کا مشن تھا اور مشن ہے، اور یہ قیامت تک مشن رہے گا۔ میں عراق بغداد میں گیا، گھر سے کھانا اٹھایا لے کے گیا بغداد کے سفر میں، کربلا کے سفر میں، نجف کے سفر میں۔ لوگوں نے پوچھا صاحب یہاں سے کیوں کھانا؟ میں نے کہا وہاں رافضی ہے، ہوٹل رافضیوں کے ہیں، وہاں سب رافضی بدعقیدہ صحابہ کے دشمن موجود ہے۔ میں وہ کھانا نہیں کھاؤں گا، میرے پیر سیواگ کا پیغام ہے، حکم ہے کہ کتے کے ساتھ دوستی کر لینا، کھا لینا، ان بے ادب گستاخ رافضیوں کے گھر میں نہیں کھانا۔ مجھے یاد تھا، مجھے یہ تعلیمات تھی۔ تو بلال کتب سمر ٹی وی والا وہ پوچھنے لگا کہ یہ بتائیں کہ آپ کے پیر صاحب میں کوئی کمال اللہ نے رکھا تھا، کوئی کرامت تھی؟ میں نے کہا ایسی کرامتیں ہیں کہ جس کے اوپر ایک بار نظر پڑ گئی تو انہیں رسول اللہ کا غلام بنا دیا۔ دیکھا انہیں اور ایک نظر دیکھ کر کہا کہ تو رسول اللہ کا غلام بن جا، مقدمہ دائر ہو جاتا ہے۔ انگریز دعویٰ کرتے ہیں جبرن دین پھیلاتا ہے۔ پوچھا گیا صوفی صاحب آپ، میرے مرشد اعظم سے پوچھا، اسی صاحب مزار سے پوچھا، آپ جبرن کلمہ پڑھاتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں جبرن کسی کو نہیں پڑھاتا، جس کے اوپر نظر ڈالتا ہوں، حالت سکر میں ہوتا ہوں، وہ کلمہ پڑھ کے محمد عربی کا غلام بن جاتا ہے۔
نعرہ تکبیر، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لجپال لجپال، پیر سواگ، پیر سواگ، پیر سواگ، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ۔ میں نے کہا یہ حالت سکر میں تھے۔ کسی نے پوچھا حضور راستہ بتا دو، بھٹکا ہوا ہوں میں، راستہ نہیں جانتا۔ پوچھا بابو کہاں جانا ہے؟ توجہ میری طرف۔ کہا کروڑ جاؤں گا۔ فرمایا بھولیا کروڑ جانا ہے یا توڑ جانا ہے؟ یہ حالت صاحب میں نہیں تھے، حالت سکر میں رہتے تھے، ہر لمحہ ذکر الہی میں مشغول تھے، چلتے پھرتے صاحب کرامت تھے۔ ارے جس عالم کا دیکھنا عبادت ہو تو اس مرد کلندر کا دیکھنا کتنا عبادت ہوگا؟ جس نبی کی شریعت کے عالم دین کا چہرہ تکنا عبادت ہے تو ولی کامل کی زیارت کتنا بڑا کمال ہوگا۔ تو کہنے لگے پھر کیا ہوا؟ تو اس نے کہا حضور کروڑ۔ فرمایا توڑ پہنچا دوں یا کروڑ؟ سمجھنے لگا کہ شاید توڑ کا راستہ بابا جی سے پوچھ لوں۔ کہا توڑ جانا ہے۔ ہاتھ پکڑا، حالت سکر میں تھے، مقام سکر کے اوپر فیض یاب تھے۔ توجہ ڈالی، حجابات ہٹ گئے، پردے اٹھ گئے۔ فرمایا پہنچ چکا ہے، آنکھیں کھول دے، مقام آ گیا ہے، منزل پہ پہنچا ہے۔ حضور یہ کروڑ نہیں ہے، توڑ پہنچانا تھا۔ یہ تو گنبد خضرا مجھے نظر آ رہا ہے۔ فرمایا ہم صوفیوں کی منزل یہ ہوا کرتی ہے، توجہ چاہوں گا، ہم عشق والوں کی منزل یہ ہے۔ وارث سلسلہ نقشبند، کتب الاقطاب، غوث الورا خواجہ غلام حسن پیر سواگ، تیری عظمت کو سلام ہو، تیری ولایت کو سلام ہو، تیری عزت کو سلام ہو، تیری اولاد کو سلام ہو کہ آپ نے ہمیں ایک ایسا شہزادہ عطا کر دیا جس کا نام پیر افتخار الحسن ہے۔ جب ہم کراچی میں بیٹھتے تھے لوگ پوچھا کرتے تھے کہ تمہارے پیر گھرانے میں کوئی ظاہری عالم ہے؟ ہم چپ ہو جاتے کہ باطنی عالم تو موجود ہیں، ظاہری عالم کی کیا بات کریں۔ آج اب رضوی، قادری، چشتی، سہروردی ہم سے پوچھتے ہیں، ہم برملا انہیں کہتے ہیں کہ ظاہری علوم کا وارث دیکھنا ہو۔ ہم پیر بھائیوں پہ جو بڑا احسان کیا ہے حضرت پیر خواجہ احمد حسن صاحب دامت برکاتہم قدسیہ نے، کہ اپنا شہزادہ مکمل عالم دین بنا کے ہمیں عطا کیا ہے کہ علماء کرام یقیناً ہمارے سر فخر سے بلند ہو گئے ہیں، ہمارے سر فخر سے بلند ہو گئے ہیں۔ یہی بات میرے پیر بھائی مفتی رفیق الحسنی صاحب نے کہی تھی، یہی بات آج میں کہہ رہا ہوں۔ بلال قطب نے کہا کہ یہ مقام سکر ہے، جو ایک نظر ڈالے تو لیے سے کروڑ سے پکڑ کے گنبد خضرا میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ رومی فرماتے ہیں عقل قربا کمب پیش مصطفیٰ، کہ مولوی صاحب عقل کو قربان کر دو۔ وہ عقل نہیں سمجھتی کہ کرامت کیا ہے، عقل نہیں سمجھتی معجزہ کیا ہے۔ عقل کو قربان کرو، دل کی طرف توجہ کرو، جو عقل میں نہ آئے وہی کرامت ہوا کرتی ہے۔ مقام سکر میں تھے، کروڑ سے اٹھایا، لیے سے اٹھایا، گنبد خضرا کے مکی کے سامنے کھڑا کر دیا، نظر ڈالی تو کلمہ پڑھا دیا، اور پھر مقدمہ ہوا تو جج نے پوچھا۔ قرآن تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ تمہارے دین میں جبر نہیں ہے اور تم جبر کلمہ پڑھاتے ہو جبرن۔ فرمایا جج صاحب اللہ کی عزت کی قسم، فقیر نرم گوشہ رکھتا ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ فقیر یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق جہنم میں نہ جائے، یہ ساری کی ساری جنت میں چلی جائے۔ کلمہ کیوں پڑھاتے ہو؟ اشارہ کرتے گئے، سارا وجود کرامت تھا پیر غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ انگلی اٹھائی، جہاں جہاں انگلی کا اشارہ سایہ پڑتا گیا، وہ کافر جو تھا محمد عربی کا کلمہ پڑھ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ ایک چینل میں تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ رافضیوں سے شیعوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ میرے پیر خواجہ غلام حسن سیواگ رحمت اللہ علیہ کی تعلیم ہے۔ کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جو صحابہ کرام کا دشمن ہو، گستاخ ہو، بے ادب ہو، وہ ہمیں پسند نہیں ہے، وہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ جو اصحاب رسول کا مقلد ہو، پیروکار ہو، ان سے محبت کرنے والا ہو، ادب کرنے والا ہو، وہ ہمارے سر کا تاج ہوا کرتا ہے۔ یہی فیضان ہے حضرت پیر سیواگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ برادران طریقت، بات یہ کرنی ہے، یہ صدی جو ہے یہ پیر سیواگ رحمت اللہ علیہ کے فیضان کی صدی ہے۔ زور سے کہہ دو، سمجھ میں آیا ہے جملہ تو کہہ دو زور سے۔ یہ وہ صدی آ رہی ہے جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، ایک افرادی قوت بن کر پیر سیواگ کے آستانے سے اٹھے گی، ایک بہت بڑی تحریک بن کر اٹھے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں جو شب و روز کی محنت کاوشیں حضرت پیر افتخار الحسن دامت برکاتہ القدسیہ کی ہیں کہ دور دور تک کے دورے فرما رہے ہیں، اور پیغام پیر سیواگ رحمت اللہ علیہ کا تیزی کے ساتھ پہنچ رہا ہے، پھیل رہا ہے، تو یہ وہ افرادی قوت بن جائے گی۔ پھر یہی ہوگا کہ پیر سیواگ کا جو پیغام ہے وہ حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ ایمان والے جو اللہ کے ساتھ شدید قسم کی محبت کرتے ہیں، یعنی تمام محبتوں کو ان پیچھے چھوڑ دیا، بیوی کی محبت پیچھے، بچوں کی محبت پیچھے، بھائیوں کی محبت پیچھے، خاندان کی محبت پیچھے، پھر اللہ فرماتا ہے سب محبتیں چھوڑ دو، مجھ سے محبت کرو یا میرے رسول سے محبت کرو۔ رسول کی محبت حقیقتاً وہ اللہ کی محبت ہے۔ اور آپ جتنے بیٹھے، ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں یہ حکم ہے، مکتوبات شریف میں موجود ہے، جو راہ سلوک میں چلنے والا طالب ہے وہ اپنے شیخ سے محبت کرے، اپنے پیر سے محبت کرے۔ میں ویکھاں میرا پیر نہ ویکھے، جے وہ نہ ویکھے میں ویکھاں، اپنے شیخ سے محبت کرے تو پھر شیخ کی محبت در حقیقت رسول اللہ کی محبت ہوگی، اور وہ رسول کی محبت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آئیے ترمذی شریف کی حدیث کوٹ کر دیتا ہوں۔ حضور وضو فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، توجہ چاہوں گا۔ صحابہ کرام حضور کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے مرشد اعظم وضو کس طرح کر رہے ہیں۔ حضور کے ہاتھوں کا لگا ہوا وضو کا پانی مستعمل، وہ نیچے نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، چہرے پہ مل لیتے ہیں، آنکھوں پہ لگا لیتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث، حضور نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو تم؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی احب اللہ و رسولہ، ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ بھائی اللہ تو وضو کرنے سے کرانے سے پاک ہے، اللہ اذا سے پاک ہے، تم اللہ کی بات یہاں پہ کیوں کرتے ہو؟ یا رسول اللہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، آپ کو دیکھا ہے، اور آپ کا حکم یہ ہے من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے خدا کو دیکھا ہے۔ آواز چاہیے آپ کی، ایسی آواز چاہیے جو کراچی کے سمندر کی لہروں کی آوازیں ہوتی ہیں۔ پیر شیخ ہوتا بھی وہ ہے جیسے یہ مرد کلندر سو رہے ہیں، سمندر کی لہروں کی طرح سخاوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سمندر میں کوئی لوٹا بھر لے کم نہیں ہوتا پانی، کوئی ڈول بھر لے کم نہیں ہوتا پانی، ارے کوئی ٹینکر پانی کا بھر لے کم نہیں ہوتا۔
تو اللہ کے ولی کی سخاوت کا یہ جو دریا بہ رہا ہے، امام احمد رضا نے فرمایا تھا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا کمال کر دیا؟ پوچھا صحابہ میرے جسم کا لگا ہوا پانی اس ادب سے لیتے ہو، چہرے پہ مل لیتے ہو، آنکھوں پہ لگاتے ہو، آنکھوں کا سرما بنا لیتے ہو، کیا کرتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کملی والے پیارے آقا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ہم جو اپنے شیخ کے جوتے اٹھا کے سر پہ رکھ لیں، لوگ کہتے ہیں یہ کیا کیا، بدعت کر دیا۔ تمہیں بدعت اور شرک کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بدعت کیا ہوتا ہے۔ یہ ادب کے تقاضے ہیں جو ہم پورے کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اپنے شیخ سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اللہ سے محبت کیا کرو، مجھ سے محبت کرو۔ قرآن کا پیغام آ گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رسول ذرا آپ بھی اپنی پیاری زبان سے انہیں کہہ دینا اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی اتباع کریں۔ آپ کو چلتے پھرتے دیکھے کہ میرا مرشد اعظم سر پہ امامہ سجاتا ہے تو میں بھی امامہ سجا لوں، اگر میرے مرشد اعظم کی داڑھی ہے تو میں بھی داڑھی رکھ لوں، اگر میرا مرشد اعظم شریعت کا عالم ہے تو میں اپنی اولاد کو عالم دین بناؤں۔ خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ علیہ عالم دین تھے، ظاہری عالم بھی تھے، باطنی عالم بھی تھے۔ باطنی دنیا کے تو شہسوار تھے، ظاہری علوم کی درس نظامی کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے۔ بہت ان کے پاس جو پڑھتے تھے وہ مولوی نہیں بنتے تھے، وہ صوفیاء کرام بنتے تھے۔ آج دنیا مولوی عظمت سے نکل رہی ہے، مولوی اسے دور بھاگ رہی ہے۔ دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہم مولویت کو چھوڑیں اور صوفی عزم کی طرف آئیں۔ لوگ دیکھ رہے نہیں ہمارے لیے وہ صوفی اچھے ہیں جو ایک عالم بناتے، تزکیہ نفس کراتے، تصفیہ نفس کراتے، تیار کر کے وہ عالم دین ہمیں دیتے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ برادران طریقت ہمیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا، اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ یہ سونے چہرے، یہ سونی داڑھیاں، یہ سونے امامے، یہ لباس، یہ عزت، یہ شہرت، یہ تمام چیزیں کہاں سے ملی ہیں؟ یہ خواجہ غلام حسن پیر سواگ کے دامن رحمت سے ملی ہیں، ان کے آستانے پاک سے ملی ہیں۔ جب اتنی نعمتیں ہمیں مل جائیں ہم ان کے وفادار کیوں نہیں بنے؟ پھر جب بلاوا آئے تو سفر کو نہیں دیکھا جاتا جناب اتنا دور ہے، اتنا دور جانا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ بلاوا کس کا آیا ہے، دعوت کس شہنشاہ نے دی ہے۔ ہمیں اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنی ہوگی، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا۔ جس مولوی کو اپنے گھر میں میلاد کے لیے بلائیں مہربانی کر کے ایک تو یہ چیک کر لیا کریں کہ اس کے اندر کوئی رافضیت کی ملاوٹ تو نہیں ہے۔ اگر وہ پیر سواگ کے مشن کو لبیک کہے تو سمجھ لینا یہ رسول اللہ کا وفادار غلام ہے۔ اگر وہ یہ نہ کہے، اس کی طبیعت میں، اس کے ماتھے میں بل آ جائے پیر سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام سن کر کے یا آستان پاک کا نام سن کر کے، اس مولوی کو مت بلائیں، اس سے تعلق مت رکھیں، اس سے فیض نہیں ملے گا، وہ بے فیض ہوگا، خود بے فیض ہوگا۔ یہ تو ہم نے دیکھنا ہے، اس کو چیک کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے مرشد کریم ہمیں اجازت دے جانے کی، پہنچنے کی، جس محفل میں ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ کسی زمانے میں بات ہوتی تھی خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالی کی، کراچی میں آج بھی ہوتی ہے، تو لوگ ہمیں دیکھتے تھے، سوچتے تھے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا محمد شریف صاحب رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لاتے، یہاں آخری نشست میں ان کا خطاب ہوا کرتا، کراچی میں تشریف لاتے تو وہ یہی ارشاد فرماتے تھے
کہ اس آستانے کے ساتھ جڑے رہو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آخری دو باتیں ہیں۔ اگر ہم نے اپنی نسلوں کا ایمان بچانا ہے، بقا چاہتے ہیں، پھر ہمیں کوئی فیصلہ بہترین کرنا ہوگا۔ وہ فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ مرنا اور جینا پیر سیواگ رحمت اللہ علیہ کے آستانے سے رکھنا ہوگا۔ پچھلے دنوں چینل پہ بات آئی، ہم نے کتابیں سیواگ شریف کی، مکتوبات شریف مولانا محمد الیاس قادری صاحب کو دیے۔ ہمارے حضرت صاحب تشریف لائے تھے، وہاں پہ ملاقاتیں ہوئیں۔ آج اسی مدنی چینل سے بھی پیر سیواگ رحمت اللہ علیہ کا پیغام نشر ہو رہا ہے۔ مدنی چینل سے نہ صرف کوئی اور مولوی بات کر رہا ہے، جس کو امیر اہل سنت کہتے ہیں مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم القدسیہ، وہ بڑے ادب سے ہمارے شہنشاہ کا نام لے رہا ہے، خواجہ غلام حسن پیر سیواگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لے رہا ہے۔ 92 چینل پہ کسی زمانے میں نذیر غازی صاحب بیٹھا کرتے تھے، ان کے ساتھ پروگرام تھا۔ کہا آپ نقشبندی کیوں ہیں؟ میں نے کہا تعلق ہے، نسبت ہے پیر سیواگ رحمت اللہ تعالی علیہ سے۔ فرمایا اچھا وہ خواجہ غلام حسن پیر سیواگ جو لوگ کروڑ کا راستہ پوچھتے اور توڑ پہنچا دیا کرتے تھے۔ اللہ آج وہ ریٹائر جسٹس غازی نذیر احمد ہمارے شہزادہ ملت اسلامیہ پیر افتخار الحسن کے ہاتھ چومتا ہے، بوسے دیتا ہے، سعادت سمجھتا ہے، پہچان بن گیا، نام گویا۔ ارے اگر مصنوعی ولی ہوتے تو مٹ جاتے، زمانہ یاد نہ کرتا۔ حقیقی اللہ کے ولی تھے، جو کل بھی زندہ تھا غلام حسن سیواگ، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ وہ اوروں کے پیر تھے جو چند سال تک زندہ رہے، شہرت ملی۔ پیر وہ ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو خود بھی زندہ رہے، جس کی قبر بھی زندہ رہے۔ وہ اللہ کا سچا ولی ہوا کرتا ہے، یہ ولی کی پہچان ہے۔ پیغام یہ ہے، آخری بات، ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے، ہم ہر کسی کے سٹیج کی زینت نہ بنیں، ہر محفل کی زینت نہ بنیں، جو بلائے آنکھیں بند کر کے نہ چلے جائیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ یہ میرے پیر سیواگ کے مشن کے ساتھ ٹکراؤ تو نہیں کرتا، یہ بات سے ٹکراتا تو نہیں ہے۔ اگر ٹکراتا ہے، مخالفت کرتا ہے، تو پھر اس سے دور رہنا چاہیے۔ وہ چاہے ذات کا قریشی ہو، ذات کا خان ہو، کوئی بھی ہو، بکر زید ہو، میں نام نہیں لینا چاہتا یہاں پر۔ ہم ان رافضیوں کو کسی چینل میں نہیں آنے دیں گے، دور بھگائیں گے۔ اور آپ بھی مہربانی کر کے پیر سیواگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشن کا دامن تھام کر کے ان کے سٹیج کی اور ان کی محفلوں کی زینت نہیں بنے، ان کو چھوڑ دیں آپ۔ یہ سچا پیغام ہے پیر سیواگ رحمت اللہ علیہ کے مشن کا، یہ حق پیغام ہے، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ جو بھی حکم پہنچے گا پیر گھرانے سے، ہم اپنے شہزادوں کے صاحبزادوں کے حکم پر انشاءاللہ ہر لمحہ ہر لحظہ دن رات لبیک کہیں گے، لبیک کہیں گے، لبیک کہیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔